نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک چل رہا تھا ہمارا موت کے بعد، اب قبر کے حوالے سے حدیث مبارکہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے صحابہ کرام۔ ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا، یعنی سرکل میں بیٹھ گئے اور یوں مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو رید رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں، بعض بندہ کوئی گہری سوچ میں ہوتا ہے نا، ہاتھ میں کچھ پین ہو کچھ ہو تو اس سے ہی بنانے لگتا ہے نشان۔ تو یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، لوگو بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یعنی عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے، پھر ارشاد فرمایا، جب بندہ دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے نورانی اور روشن ہوتے ہیں، گویا سورج چمک رہا ہو، یعنی بندہ مومن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پہ یعنی ڈسٹنس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، ابھی جان نکلی نہیں ہے، یعنی جان کنی کا عالم آ رہے گا، موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، خدا کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے اور ایسا سننا نصیب کرے فرشتوں سے۔ چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی، یعنی جیسے لیدر کا واٹر بیگ ہوتا ہے نا، مشکیزہ کہتے ہیں اس کو، تو آپ دیکھیں اس کو اگر بالکل ایک دم الٹ دیا جائے تو اس میں سے ایک دم جیسے واٹر فال کرے گا تو تیزی سے نکل جائے گا، تو آرام سے تیزی نکل جاتی ہے، یہاں تک جیسے آخری قطرہ تک ٹپک جاتا ہے، اس طرح لاسٹ ڈراپ بھی اس میں سے نکل گیا، یعنی اتنی آسانی سے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے، اسی وقت فرشتے دوڑ پڑتے ہیں، یعنی ملک الموت کا کیا کام تھا؟ جان کو نکالنا جسم سے۔ وہ ایک لمحے بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے ہیں، یعنی ملک الموت بس نکالتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور بقیہ جو فرشتے ان کے ساتھ آئی ہوتی، ٹیم آئی ہوتی پوری نا، ان کے حوالے اس روح کو کر دیتے ہیں۔ پھر اسے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، جنت کی خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے، مشک، اسے لگا دیتے ہیں اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کون بہترین روح ہے، یعنی اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ سب نا فرشتوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، کون ہے یہ؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یعنی اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا اس کو بتاتے ہیں۔ فرشتے سے لے کر دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں، تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابقت کے لیے اوپر کے آسمان 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، یعنی اس کو فالو کرتے کرتے، یعنی ایک آسمان کے دروازہ کھلتا ہے گا، دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے ساتھ میں لگ لیتے ہیں گے، اس طرح 7ویں آسمان تک جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو، یعنی علیین میں اس کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے، اور اسے زمین پہ واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں اسے لوٹاؤں گا اور اسے اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے، وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یعنی اب روح جو ہے کہاں پہ آ گئی؟ قبر میں۔ جب تک انسان کا جنازہ اور غسل وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب پیریڈ میں انسان کی روح جو ہے وہ آسمانوں سے ہو کر، اور اب روح واپس آئی ہے تو قبر تک پہنچ گئی ہے، اب قبر میں اس کو بٹھال دیا جاتا ہے گا۔ فرشتے یہاں سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب میں کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، مومن بندہ ہے نا۔ پھر پوچھتے ہیں، تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یعنی یہ جوابات کون دیتا ہے گا؟ جس نے قرآن مجید پڑھا، اس پہ واقعی میں ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، یعنی دل سے اس کو سچا مان کے اس پہ عمل کیا۔ اس وقت آسمان سے ایک ندا آتی ہے گی، آواز آتی ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پہ کھول دو، یعنی قبر میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک سمجھیں اسٹارٹنگ مہمانی کے طور پہ ہو جاتی ہے گی۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں، اور اسی قبر اس کی حد نظر تک
وسیع یعنی ایکسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آتا ہے جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں تجھے مسرت اور آرام کی خوشخبری سناتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ تو وہ پوچھتا تم کون ہو؟ ہو آر یو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ کون ہوں میں تیرا نیک عمل ہوں۔ جو تم دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے عمل، اسی انداز میں وہ ہمارے ساتھ ایک سمجھیں کمپنی کے طور پہ ہمیں واپس دیے جائیں گے قبر میں۔ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا اچھی کمپنی میں، اچھے لوگوں کے کمپینینس اچھے مل جائیں، میرے فرینڈس اچھے ہوں، تو جو ہم کر رہے گے وہی ہمیں ریپلیس کر مطلب واپس ریٹرن ملے گا۔ پھر اس کے بعد میت کہنے لگتی ہے اے رب تو قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے بیوی اور بچوں سے مل سکوں، یعنی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں واقعی میں اب کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، تو جلدی سے قیامت آ جائے تاکہ میں جلدی سے اپنے اصل ٹھکانے جنت کی طرف جاؤں اور اپنے گھر والوں سے مل سکوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے، اب دوسری طرف دوسرا انجام بتایا جا رہا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے، تو اس کے پاس سیاہ فام 2 فرشتے آتے ہیں جس کے جسم پر سے سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں، اور وہ اس کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ابھی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہ اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ ملک الموت بھی آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اے خبیث روح چل، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، یعنی قابو میں نہیں آ رہی ہوتی اس کی روح، ایسی بات وہ نہیں نکلنا چاہتی، اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتے اس طرح پکڑتا ہے اسے اور بھیجتا ہے جس طرح قصاب چھریوں سے گوشت کاٹتا ہے، نہیں بچر جو ہوتا ہے نا چھریوں سے جس طرح گوشت کاٹتا ہے، اس طرح سختی سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس کی روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دیتے اور ایک سیاہ بدبودار کمبل سے پہنا دیتے ہیں۔ اس کی بدبو مردار جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، جہاں جہاں یہ فرشتے سے لے کے گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اس قدر بدبودار۔ فرشتے اس کا برا سا نام بتاتے ہیں، فلاں ابن فلاں ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، یعنی کہ ناٹ پاسبل ایسے لوگوں کے ساتھ جو جنہوں نے اپنے رب کو مانتے ہوئے اور کفر و شرک پہ جن کی موت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کا نام دفتر سجین میں نیچے زمین میں لکھ دو، تب اس روح کو وہیں سے نیچے آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی آیت تلاوت فرمائی، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک گردانا تو اس کا حال ایسا جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو راہ میں شکاری پرندے اچک لے جائیں، اس کو ہوا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی روح کا بھی کیا انجام ہوتا ہے گا، جب قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے گا۔ جب اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو گھبراہٹ کے مارے کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں معلوم۔ کافر تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، جبکہ جو منافق شخص ہے نا اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے گا کنت اقول ما یقول للناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی میں وہی زندگی گزار رہا تھا جس طرح لوگ چل رہے تھے، جو ٹرینڈ چل رہا تھا میں اسی کو فالو کر رہا تھا، کبھی آنکھیں کھول کے حقیقت میں دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کری۔ تو فرشتے سے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا، یعنی اگر تو دنیا میں جانتا، قرآن کو کھولتا، سمجھتا، پڑھتا تو تجھے حقیقت کا علم ہوتا، یعنی ہو سکتا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کری، نہ اس کے حساب سے پھر زندگی گزاری، تو پھر وہ منافقت والی کیفیت دل میں رہ گئی کہ میں تو وہی کرتا تھا وہ جو سب کرتے تھے۔ تو پھر ایسے بندے کے بارے میں کیا ہوتا ہے گا کہ اس کے لیے جہنم کا فرش لگا دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں گے اور جہنم کے شعلے اس تک پہنچنے لگتے ہیں، یوں اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ اسے دبوچ گی، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کو نکل جائیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آتا ہے کہ ہاتھوں کو دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے دکھایا کہ سمجھیں آگے کی جو ربس ہیں اور پیچھے کی جو آپس میں اس طرح ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں، یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہے گا تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے، یعنی بہت اسکیری فیس ہوگا اس کا۔ وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا یا رب تو قیامت قائم نہ کر، یعنی کہ دنیا میں جو عمل کرتا ہے انسان وہی لوٹ کر پھر گھوم کر انسان کو قبر میں اس کے ساتھ گزارنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا بہرا اور گونگا ہوگا، اس کے ہاتھ میں اتنا وزنی گرس
یعنی کہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر پہاڑ پہ مارا جائے دنیا کے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے۔ فرشتہ اسے یہ گرس مارے گا اور وہ چیخنے لگے گا، اور اس کی چیخ جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنے گی۔ تو یہ سب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتایا گا؟ تاکہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے قبر کی تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو بغیر تیاری کے انسان پہنچ جائے تو پھر سوچیں نا کیسی شامت آئے گی۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، لوگو میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمانے لگے، میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو، اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو آگے بھیجا ہو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، تو یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے کہ دشمن سر پر آ گیا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دے دی کہ لوگوں دشمن آ گیا ہے، سر پر پہنچ گیا ہے، تیاری کر لو اپنی۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب بتا کر گئے ہیں گے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے تیاری کر لیں اس دنیا میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا۔ یعنی اب اس کے بعد ان سب احادیث جو قبر کی ہیں وہ حرام چیزوں اور دوسری چیزوں کی طرف لا رہے ہیں گے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی کام کو کرانے یا چھڑانے کے لیے فیئر جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں جو بھی انسان غلط کام کرتا ہے نا، سزائیں جو ہوتی ہیں اس کی ان کی اعمال کی جیسی ہوتی ہیں، جس طرح کا جرم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی مانند سزا ہوتی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ جو خودکشی کر لے انسان تو جہنم میں ہمیشہ اسی کو اپنے آپ کو ریپیٹ کر کے مارتا رہے گا، جس طریقے سے بھی خودکشی اس نے کی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے شراب کو بھی دنیا میں نچوڑ کے پیا جاتا ہے، نچوڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ تو اس جہنم میں اس کی سزا کیا ہوگی کہ ان کو جہنمیوں کا پسینہ نچوڑ کے پلایا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ غلط کام یا حرام کام جو ہوتے ہیں نا وہ جسٹ فار کول لگنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ایک احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کتنا بڑا اپنے اس حوالے سے دنیا اور آخرت کا ہلاکت مول لے رہے ہیں۔ تو ایسی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کتنے دنیا میں بھی کتنا کراہیت اور گندہ کام ہے گا، اور اس کا پھر انجام جو ہے کانسیکوینسز ہے وہ بھی کتنا کراہیت والا ہے گا۔ تو اس خوف سے انسان ایسی چیزوں سے بچے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گا، ترمذی کی روایت ہے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کرا رہا ہے۔ جیسے کسی چیز پہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے نا تو ایک چڑچڑاہٹ سی آوازیں آنے لگتی ہے، تو ایسے ہی آسمان یعنی کہ فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے اس پہ کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے، اور اس کا کراہنا حق بجانے پہ، کیونکہ کوئی 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ کرتے ہوں۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو انسانوں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ اس کے پاس تو اتنی مخلوق ہے فرشتوں کی کہ وہ آسمان جو ہے وہ چرا رہا ہے گا کہ اس اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے اس پہ باقی اتنا اوور لوڈ ہے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے فرشتے اس کی کیا نام ہے عبادت میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور زاروں قطار روتے ہی رہو، عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو، اور گھروں سے باہر نکل کے راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ ہی تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو۔ یعنی کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ انسان کے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے آفٹر ڈیتھ، یا ڈیتھ انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، جب فرشتے نظر آتے تو ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اگر تمہیں اندازہ ہو جائے آگے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے گا تو دنیا کی لذتوں سے تمہیں رغبت ہی نہ رہے کہ یہ جو یہاں تم حرام کی طرف کیا بڑھو، تمہیں تو اپنی جائز عورتوں کے ساتھ کیا نام ہے نکاح بستروں پہ لذت اندوز ہونے بھی ترک کر دو۔ تو ہمیں یہ سب خبر دی گئی ہے لیکن ہمیں دکھایا نہیں گیا ہے گا۔ آپ دیکھیں بعض وقت کوئی انسان جو ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایسا کوئی خطرناک قسم کا انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے، کسی کو قتل ہوتے دیکھ لے یا کوئی ایسا بہت خوفناک چیز دیکھ لے، تو اس کے آفٹر شاکس اس کے دماغ پہ بہت عرصے تک باقی رہتے ہیں گے۔ تو ہمیں تو یہ سب چیزیں دکھائی نہیں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج پہ لے جا کر جہنم کی باقاعدہ مشاہدہ کرایا گیا، لیکن ہمیں ان سب چیزوں کی خبر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کا تمہیں پتہ چل جائے نا تو تم تو زاروں قطار روتے رہو، تم ہنسنا چھوڑ دو۔
تو ہمیں خالی خبر دے کے انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ یہ حق ہے گا اور اس طرف آ جاؤ، اور ہمیں دکھایا نہیں گیا تاکہ ہم دنیا سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن اس لیے نعمتیں نہیں دی گئی ہیں گی کہ اپنے رب کو بھول جائیں نعمتوں میں کھو کر، انہی میں چل کرتے رہیں، انہی میں کو سب کچھ سمجھ لیں، اپنی من مانی کا ذریعہ اور سمجھ لیں اور بھول جائیں کہ ان نعمتوں کا حساب ہوگا۔ بلکہ یاد رکھیں تمہیں خود کو برے انجام سے بچانے کے لیے محتاط ہو کے کانشیس لائف گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس لائف میں ہمیں اپنی عقل و شعور عطا فرمائے ہمیں، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حق کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور ایسے تمام حرام اور فضول کاموں سے ہمیں بچا لے جو ہماری دنیا اور آخرت کے خسارے کا سبب بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔